آپ کو اپنے گھر سے محبت ہے، بستر سے محبت ہے، اپنی دکان سے محبت ہے، لیکن اللہ سے بھی محبت ہے۔ اذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب یہ اذان تیری کانوں سے ٹکرائے تو اپنی دکان کو چھوڑو، اپنے مکان کو چھوڑو، اپنے بیویوں کو چھوڑو، اپنے بچوں کو چھوڑو اور اللہ کی محبت کو فوقیت دے دو، مسجد کی طرف آ جاؤ۔ پھر فرمایا مسلمانوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمد یا تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، ایسے بہتر نہیں ہو جب تک کہ تمہارے اندر دو خوبی نہ ہو، دو صفات نہ ہو، تم بہتر امت کیسے ہو سکتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کی دعوت دیتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو۔ پیر دیا یہ بھی احسان ہے، بیوی دیا یہ بھی احسان ہے، بچہ دیا یہ بھی احسان ہے، دولت دیا یہ بھی احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن جیسی دولت دی، یہ بھی احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نبی دیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما، آمین۔ معزز مصلیان کرام، چوتھے پاری کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ تفسیر کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سنا جائے، کیونکہ آدمی اپنے دوستوں کے میسیجز کو بہت غور سے سنتا ہے، بہت غور سے پڑھتا ہے، بہت زیادہ غور و فکر کرتا، بار بار پڑھتا ہے، نہیں دیکھتے ہیں، بار بار پڑھتا ہے۔ ایک انسان کے میسیج کو بار بار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی میسیج ہے، پیغام ہے، اس میسیج کو تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے اوپر بھی غور کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے میرے بندو تم ہرگز نیکی نہیں کما سکتے ہو، نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ کیا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے میرے بندو تم ہرگز جنت میں جا نہیں سکتے ہو، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنے ان مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو جن مالوں سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو، اللہ کی نظر میں محبوب نہیں بن سکتے ہو، کب تک؟ جب تک کہ تم اپنے محبوب مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ آج کل ہم اور آپ اللہ کے راہ میں اگر دینا ہو، اکثر تو جو زیادہ محبوب چیز ہے اس کو نہیں دیتے ہیں، دے دیا۔ جیسے قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے کہ میرا ایک باغ ہے جس کا نام بیروحہ باغ ہے، بیروحہ، اور وہ باغ ایسا کہ پورا مدینہ کے اندر وہ باغ فیمس تھا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کسی کا درخت بہت فیمس ہے، کسی کا باغ بہت فیمس ہے، کسی کا ہوٹل بہت فیمس ہے،
کسی کی دکان بہت فیمس ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ باغ اتنا فیمس تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جا کر کے پانی پیا کرتے تھے اور وہاں کے پھل کو کھایا کرتے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں اس باغ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہتا جب تک کہ تم اپنے محبوب مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر لو تب تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو، جنت میں جا نہیں سکتے ہو۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی اتنا بڑا باغ میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو تیار۔ دیکھیے محبوب مال کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا خرچ کرنا ہے تو اپنے قرابت داروں رشتہ داروں میں اس کو تم خرچ کر دو، صدقہ کر دو۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں کون مال محبوب ہے؟ کون مال کو پسند کرتا ہے؟ جس مال کو آپ پسند کرتے ہو، جو مال آپ کو پسند ہو، حلال ہو، بہت زیادہ پسندیدہ ہو، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس مال کو میرے راہ میں خرچ کرے۔ نیک لوگوں کے مال کو، اور کافر ہو، فجار ہو، ہاں مشرک ہو، تو ان کے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ اب ایک اور بات ذہن میں ڈال لیجئے، ایک مال ہے، مال سے بھی محبت ہے اور اللہ سے بھی محبت ہے۔ ہاں انسان اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، مال سے بھی محبت کرتا ہے، یا اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بیویوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے۔ کبھی کبھی اگر ضرورت پڑے ان دونوں محبتوں میں کسی ایک محبت کو قربانی دینے کی تو تم اللہ کے محبت کو برقرار رکھنا اور بیوی بچوں مال کی محبت کو تم اللہ کے راہ میں قربان کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، بیٹے سے محبت ہے، 70-80 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، 70-80 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے اے میرے بندے میرے راہ میں تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، قربان کر دو۔ اب اللہ سے بھی محبت حضرت ابراہیم کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے سے بھی محبت کر رہے ہیں۔ یہ بڑا امتحان تھا۔ آج کل اگر ایسا معاملہ ہو جائے اور بیٹے سے پوچھ لیا جائے بیٹا میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں، یہی آرڈر ہے، بیٹا چھری نکالے گا تجھی کو ذبح کر دوں گا۔ بیٹے نے کہا ابو، قال یا ابت افعل ما تؤمر، آئی میرے ابو جو حکم دیا گیا اس کو کر ڈالیے۔ بیوی ہو تو ہاجرہ کی طرح، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے نہ جائیے۔ اچھا ایک بچہ اس کو بھی لے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جب محبت ہو تو ایک مال کو تو آپ کو قربانی دینی ہی ہوگی، دینی ہوگی۔ آپ کو اپنے گھر سے محبت ہے، بستر سے محبت ہے، اپنی دکان سے محبت ہے، لیکن اللہ سے بھی محبت ہے۔ آذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب یہ آذان تیرے کانوں سے ٹکرائے تو اپنے دکان کو چھوڑو، اپنے مکان کو چھوڑو، اپنے بیویوں کو چھوڑو، اپنے بچوں کو چھوڑو اور اللہ کی محبت کو فوقیت دے دو، مسجد کی طرف آ جاؤ۔ ایسا ہوتا ہے؟ ارے دکان چھوڑ دیں گے، دکان چھوڑ دیں گے۔ کچھ لوگ دکانداری کے چکر میں تراویح کی نماز کو بھی ترک کر دیا ہے۔ کچھ لوگ 2-3 دن میں تراویح پڑھ لیتے ہیں، وہ راجدھانی کی اسپیڈ میں دڑا دڑ ایسا لگتا ہے کوا کی طرح چونچے مار رہا ہے۔ وہ نماز ہی نہیں ہے۔ مطلب رحمان بھی رہے راضی اور شیطان بھی رہے راضی، یہ حال ہے ہمارے سماج کا، یہ حال ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں اور ذرا غور کرو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ اپنے محبوب مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر لو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور جن مالوں کو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو ان تمام مالوں کے بارے میں اللہ جانتا ہے. اس مال سے تم کتنی محبت کرتے ہو اللہ جان رہا ہے. تم اس مال سے کتنی محبت کر رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک واقعہ میں آپ کو بیان کر کے سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں. حضرت عمر فاروق کے لڑکے حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے. اور بیمار پڑ گئے تو ڈاکٹروں نے سب منع کر دیا, یہ مت نہیں کھا سکتے ہو, یہ نہیں کھا سکتے ہو, یہ نہیں کھا سکتے ہو, یہ نہیں کھا سکتے ہو. کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو گئے تو ڈاکٹر نے کہا اب سب کھا سکتے ہو. کسی کو بہت سی چیزیں گوشت پسند ہے, کسی کو مرغا پسند ہے, کسی کو مچھلی پسند ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو مچھلی بہت زیادہ پسند تھی. کہا کہ بیوی آج مچھلی بناؤ دو. بیوی نے غلام کو بلایا, پیسے دیا, جا مچھلی لے کر. کیا مچھلی لے کر کے غلام آیا. بیوی نے بڑے پیار سے اپنے شوہر کے لیے مچھلی کو بنایا, فرائی کیا, روٹی بنائی اور دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کے کھانے لگے. دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر کے کھانے لگے, شروع کرنے لگے کھانا. بیوی نے لقمہ اٹھایا, اپنے شوہر کو دیا, لیجئے کھا لیجئے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس لقمے کو منہ کے قریب لایا, دروازے پر ایک آواز آئی, شیئن للہ, کچھ چیز ہمیں بھی دے دو اللہ کے راہ میں نے بھی کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رک گئے, لقمہ منہ کے سامنے روک دیا. آواز آ رہی, میں نے بھی نہیں کھایا ہے, کچھ ہمیں بھی دے دو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بیوی اٹھاؤ اس کو, مچھلی روٹی اٹھاؤ, اس کو دے دو. محبت تھی, دیکھیے کتنی محبت تھی. اتنے مہینوں کے بعد کہہ رہے مچھلی روٹی بناؤ, اب تب بھی یہ کہہ رہے دے دو دے دو. جیسے بیوی نے روٹی اور مچھلی اٹھائی جانے لگی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بیوی رک جا, ٹھہر جا, میرے جیب میں پیسے ہیں, جتنے کی مچھلی تم نے لائی ہے اتنے پیسے تو جیب سے بھی نکال, کیونکہ مجھے پیسے سے بھی محبت ہے اور مجھے اس کھانے سے مچھلی سے بھی محبت ہے. میں دونوں کے درمیان فرق نہیں کر پا رہا ہوں کہ زیادہ محبت کس چیز سے ہے, اس وجہ سے دونوں چیزیں اللہ کے راہ میں دے دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری نیکیوں کو اور ہمارے مالوں کو قربان نہیں کرتا ہے جب تک کہ قبول نہیں کرتا ہے, جب تک کہ ہم اپنے محبوب مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر لیں. اور ہم اور آپ ہوتے یا اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں, کھاتے وقت اگر کوئی آ گیا تو اے دروازہ بند کر جلدی سے, ڈسٹرب کر رہا ہے کھانے میں. ایک منظر نہیں دیکھا وہ, علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب کے اندر بڑا ہی زبردست واقعہ نقل کیا ہے اس تعلق سے. اللہ نے اگر دیا ہے تو اللہ کے راہ میں دو, دیا ہے تو اللہ کے راہ میں دو. کھا رہا تھا ایک آدمی کھانا اپنے بیوی کے ساتھ, ایسے ایک آدمی مانگنے کے لیے آ گیا, شیئن للہ, دے دو اللہ کے راہ میں, دے دو اللہ کے راہ میں. غصہ ہے, کھا رہا ہوں تم بار بار چلا رہے ہو, اٹھا اور باہر نکل کر کے اس کو مارنے لگا. خوب مارا اس کو. اس نے پتہ نہیں کون سی بد دعا کر دی. وہ گیا, اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی ساری دولتیں ختم ہو گئی. مکان تک بک گیا, بیوی تک بھی چھوٹ گیا. کچھ دنوں کے بعد وہی میڈم, وہی بیوی جو کھانا اپنے شوہر کے ساتھ کھا رہے تھے, اس کی شادی کہیں اور ہو گئی, اب وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے. کھانے کے دوران ایک آدمی آیا اور مانگ رہا ہے, شیئن للہ, مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دے دو, میں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. شوہر نے سارا کھانا اٹھایا اور اس مانگنے والے کے طرف لے گیا, لے کھانا کھا لے, سب کچھ دے دیا. بیوی سے کہا کہ بیوی جا کر کے سب کچھ دے دے. بیوی گئی اور سب کچھ دے دیا. لیکن جیسی چہرے کے اوپر نظر پڑی, بیوی چیخ پڑی. شوہر دوڑے باہر آیا, کہا بیوی کیوں اتنا زیادہ چیختی ہو, کیا مسئلہ ہے؟
کہا کہ شوہر آپ کو معلوم نہیں ہے یہ وہ شوہر ہے میرا جو پہلے میں اسی کے ساتھ رہا کرتی تھی اور اسی بنگلے میں رہا کرتی تھی. ایک دن ایک آدمی مانگنے کے لیے آیا تھا تو اس نے اس کو دھتکار دیا, مارا پیٹا, دیکھیے اس کی حالت کیا ہو گئی. کہا کہ اس سے تعجب خیز بات تمہیں نہ بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا کہ وہ مانگنے والا کوئی اور نہیں میں تھا, کوئی اور نہیں میں تھا. اور آج دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی کی بیوی دے دیا اور اسی کا مکان مجھے دے دیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے میرے بندو, تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ اپنے محبوب مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر لو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات. انسانوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کون سا گھر ہے؟ مکہ, خانہ کعبہ, مسجد الحرام. اور وہ کہاں ہے؟ مکہ میں. وضع للناس مبارکن, بابرکت والی جگہ ہے. ہدی للعالمین, لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور فیہ آیات, اس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں. اب یہ پہلا گھر قرآن سے واضح ہو گیا کہ پہلا گھر کون سا گھر ہے؟ مسجد حرام. یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ پہلا گھر جو بندوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے وہ بیت المقدس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی, کہا نہیں, پہلا گھر یہ ہے مسجد حرام, خانہ کعبہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے بنایا ہے. مبارکن, بابرکت والی جگہ. اللہ کیسی برکت ہے. ہم لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں نا, نماز پڑھ رہے ہیں. خانہ کعبہ میں جا کر کے 1 رکعت نماز پڑھ لو. انڈیا میں تم 1,00,000 رکعت پڑھو برابر ہے, برابر. 1 سجدے خانہ کعبہ میں کرو, ہندوستان میں تم 1,00,000 سجدے کرو برابر. خانہ کعبہ میں 1 روپیہ دو اور ہندوستان میں تم 1,00,000 روپیہ دو برابر. کیا برکت ہے, کیا برکت ہے. ہدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے. فیہ آیات بینات, اس خانہ کعبہ کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں, بے شمار نشانیاں. اس پتھر کو دیکھو جس کو جنت سے لایا گیا ہے, جس کو ہم اور آپ حجر اسود کہتے ہیں. حجر اسود کیسی نشانی ہے. جائیے خانہ کعبہ میں, کتنی بھیڑ لگے رہتے اس کو چومنے کے لیے. ہاں, حدیث میں آتا ہے کہ جو حجر اسود کو ایک بار چوم لیا, ٹچ کر لیا, بوسہ لے لیا, وہ حجر اسود کل قیامت کے دن اس آدمی کے لیے سفارش کرے گا, کہے گا کہ اللہ یہی وہ بندہ ہے جس نے مجھے چوما تھا, اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے, سے جنت میں داخل کر. حجر اسود. اسی خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم جہاں پہ اپنا قدم رکھا کرتے تھے اس پتھر کے اندر نشانات بن گئے, پیروں کے, تلوے کے, انگلیوں کے نشانات موجود ہیں. آپ لوگوں نے, جو لوگ گئے ہوں گے, دیکھے ہوں گے, میں نے خود دیکھا الحمدللہ کہ واقعی نشانات حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس میں بے شمار نشانیاں ہیں. پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنو, تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرتے ہو, لیکن جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈر, جیسا ڈرنے کا حق ہے. اس کے تعلق سے مفسرین کرام نے لکھا ہے ڈرنے کا حق, حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے تم اپنے آپ کو روک لو. اللہ کا نام لے, اللہ کو بھولا مت کرو. اللہ نے جو تمہیں روزی روٹی دے رکھا ہے اس کا شکر ادا کر, نہ شکر مت کیا کر. یا یہ سمجھ لو اللہ کا حق یہ ہے جیسے آپ پولیس سے ڈرتے ہو, بیویوں, اپنے گھر, اپنے مکان, اپنے یہاں کے لوگوں سے ڈرا کرتے ہو. جب کبھی تم گناہ کرو تو اللہ کو یاد کر لو اور فوراً اس گناہ سے تم توبہ کر لو, فوراً اس گناہ کو چھوڑ دو. شراب کی بوتل ہے اور شراب کو منہ کے قریب لے جاؤ, نظر پڑے,
نظریں آسمان کی طرف اٹھے اور سوچو کہ اللہ کا حق ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے تم اس شراب کو چھوڑ دو، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ غلط کام کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں داخل کر لے، اور مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو۔ جب تم اس طریقے سے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا کہ تم مسلمان کی حالت میں مرو گے۔ جانتے ہیں انسان کی موت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس کی زندگی، اس کا جنت کہ جہنم ہے۔ ہاں، اس وجہ سے آدمی کو خاتمہ بالخیر کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہماری جب بھی موت ہو ایمان کی حالت میں موت ہو، مرنا تو ہے۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ وَكُنتُمْ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ بحبل اللہ، قرآن و حدیث، یعنی قرآن و حدیث ہی کے اوپر عمل کرو۔ ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اور یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے توحید کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تمہیں آپس میں بھائی بنا دیا۔ اور اے میرے بندے یاد کر، فانقذکم منہا، تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، میں نے محمد الرسول اللہ کو بھیج کر کے میں نے تجھے جہنم سے بچا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہ فانا آخذ بحجزکم وانتم تقحمون فیہا۔ مسلم کے الفاظ ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال کیسی جانتے ہو؟ ایک آدمی آگ جلاتا ہے اور اس آگ کی روشنی میں یا آگ میں پتنگے اور پروانے آ کر کے گرنے لگتے ہیں۔ آگ جلانے والا اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دور نہیں ہوتا بلکہ اسی میں گر جاتا ہے۔ فرمایا میری مثال اور اے لوگو تمہاری مثال ایسی ہے جیسے تم جہنم کے کنارے کھڑے ہو، میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيهَا، میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں اور تم اس جہنم میں چلے جا رہے ہو۔ پکڑ رہا، مت جا، شرک مت کر، بدعت مت کر، گناہ مت کر، زنا مت کر، شراب مت پی، لیکن پھر بھی تو کر رہا ہے۔ نبی کی حدیث ہے نا، قرآن ہے نا، پھر بھی آج مسلمان کر رہا ہے۔ یعنی اتنی چیزیں ہونے کے باوجود آدمی جہنم میں چلتا چلا جا رہا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا رہا ہے۔ پھر فرمایا مسلمانوں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمد کیا تم بہترین امت ہو؟ ایسے بہتر نہیں ہو جب تک کہ تمہارے اندر دو خوبی نہ ہو، دو صفات نہ ہو، تم بہتر امت کیسے ہو سکتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کی دعوت دیتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو۔ صرف یہ مولویوں کا کام نہیں ہے بھلائی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا، آپ کا کام ہے۔ آپ کی بہن غلط کرے، بے پردہ ہو کر کے گھومے تو آپ اپنے بہنوں کو منع کرو، روکو ٹوکو۔ آپ کی بیوی نماز نہ پڑھے تو آپ اپنے بیویوں کو نمازی بناؤ۔ آپ کے سماج کے اندر لوگ اگر غلط کام کرے، آپ کا یہ کام ہے، کیوں آپ خیر امت ہیں، آپ اپنے سماج کے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو۔ وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو، بھلائی کی دعوت دو۔ نماز پڑھنے آ رہے ہو، اذان ہو گئی، آپ آ رہے ہو، چلو بھائی آپ بھی چلو نماز پڑھنے آ رہا ہو۔ میری بیوی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کو، تم گھر میں نماز پڑھ لینا۔ او میری بیٹی تم نماز پڑھ لینا، او میری ماں نماز پڑھ لینا۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، اور بہترین اس وجہ سے ہو کیونکہ تمہارے اندر دو خوبی موجود ہے، لیکن یہ دو چیز موجود نہیں ہے تم بہتر نہیں ہو۔ صرف یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، آپ کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، ہم تو صنم ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ کچھ لوگ دیکھیے خود جاتے ہیں شراب پینے کے لیے، دوستوں کو بھی لے چلتے ہیں،
فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی لے چلتے ہیں. وہ IPL کھیل چل رہا ہے, کیا تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہو, چلنا دیکھتے مل کے. حالات یہاں تک آ چکے ہیں, یہاں تک. یہ امت محمدیہ ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود. میرے بھائیوں ذرا قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر غور کرو کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. کہ تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے, کوئی دیکھے, مولوی ہو, عالم ہو, فاضل ہو, ہاں, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, کالج میں پڑھنے والے لڑکے ہو, لڑکیاں ہو, کوئی ہو, اور اگر اپنی نظروں سے غلط کام کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے, اور ہاتھ سے اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے, کیا کر رہے ہو جی, ہاں, زبان سے منع کرے. اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا, ارے زبان سے کہہ دیں گے تو لفڑا ہو جائے گا, تو دل سے اس کو برا جانے, دل سے اس کو برا جانے. آج ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہے, اب اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میرا دوست ناراض ہو جائے گا, دوست ناراض ہو جائے گا. اپنے دوستوں کو بول نہیں سکتے ہو, زبان نہیں کھول سکتے ہو, اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں اہل حدیث ہوں, قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والا ہوں. واہ مسلمان. آگے دیکھیے, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو, جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. جنت کی طرف آہستہ آہستہ چل کے نہیں جانا ہے, تیزی کے ساتھ بھاگنا ہے. جتنا ہو سکے جلدی سے جنت حاصل کر لو. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ارے پڑھ لیں گے نا, نماز پڑھ لیں گے, تلاوت کر لیں گے, صدقہ خیرات کر لیں گے, بعد میں دعا کر لیں گے. نہیں اے مسلمانوں, اس چیز کی تم عادت مت بناؤ. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اے میرے بندو جنت کے لیے تم دوڑ لگاؤ. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ جنگ میدان کے لیے وہ کھڑے, کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میدان جہاد کے اندر جا کر کے قتل ہوا, شہید ہوا, دخل الجنہ, وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. کہا اللہ کے نبی اگر میں بھی شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اس نے کھجور بھی کھانا گوارا نہ کیا, کہیں لیٹ نہ ہو جائے, کہیں دیر نہ ہو جائے. کھجور کو پھینکا اور جلدی سے میدان جہاد میں کود گیا اور اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا. میرے بھائیوں یہ وہ لوگ تھے جو جنت کے لیے دوڑ لگایا کرتے تھے. ہم اور آپ آزان ہو, ارے جائیں گے نا نماز پڑھنے, جائیں گے نا, جاؤ نا تم, جا رہے ہیں, جا رہے ہیں. جمعے کی نماز میں بھی کچھ لوگوں کو دیکھو ایک دم لاسٹ میں پہنچتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ سسرال آ رہا ہے, لاسٹ میں آ رہا ہے. تمہاری کون سی نماز ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, ایسی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی اور جس کی لمبائی آسمان و زمین کے مانند ہے. یہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے, ورنہ کتنی لمبی چوڑی ہے تو کوئی نہیں جانتا ہے. اس جنت کے لیے دوڑ لگاؤ. عدت للکافرین, مومنوں سے, متقیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے. پھر آگے جملے کے اوپر غور کرو, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اے میرے بندے اور وہ بندے, الذین ينفقون فی السراء, خوشحالی میں جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. آج میرے پاس پیسہ ہے, لاکھ روپیہ ہے, 10 20 40 50 ہزار, 1 کروڑ روپیہ ہے, آج میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں. کل کہیں میں غریب بن جاؤں, کھانے پینے کو نہ رہے, تنگ دستی کا حالت ہو جائے, تنگ دستی کی حالت ہو جائے, ہاں ایک دم کم ہو, تنگ دستی میں بھی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. آدمی خوشحالی میں خرچ کرے بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر نہ ہو تو نہ ہو, جیب میں 10 ہی روپیہ ہو تو دینا کتنا مشکل ہے. اور جیب میں اگر 10,000 ہو, ارے 50-100 دے دو یار, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر جیب میں 10 ہی روپیہ ہو, 50 روپیہ ہو تو تب سمجھ میں آتا ہے. فرمایا تنگ دستی میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں
اور جو لوگ خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ چپ کے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں. ایک آدمی چپ کے خرچ کرتا ہے. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، منظر اتنا ڈینجر ہوگا. امام کائنات نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ایک ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے. یعنی خرچ کر رہا، بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، بچے کو بھی پتہ نہیں، گھر والے کو بھی پتہ نہیں ہے. ایسے خرچ کرو، ایسے خرچ کرو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اور جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں. غصہ پینا اتنا آسان نہیں ہے. روزے کے حالت میں تو غصہ کتنا آتا ہے لوگوں کو، پتہ کیجیے. غصہ پی جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو غصہ پی جائے. الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بہادر وہ نہیں جو کسی کو پٹک دے، کسی کو مار دے، کسی کو اٹھا کر کے پٹک دے، وہ بہادر نہیں ہے. کشتی میں لڑے اور اس کو پٹک دے، پچھاڑ دے. آپ نے فرمایا وہ بہادر نہیں ہے. بہادر وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنی زبان کے اوپر لگام لگا لے، اپنے ہاتھ کے اوپر کنٹرول کر لے. یہ سب سے بڑی بہادری ہے. غصہ پی جائے، یہ مومن کی پہچان ہے. آپ مومن ہیں کہ نہیں؟ خود چیک کرتے ہیں کہ آپ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں. ہاں، غصے کے وقت آج کل سب سے زیادہ غصہ بیویوں کے اوپر اتارا جاتا ہے. بیویوں کے اوپر مارنے کا حکم نہیں ہے. لائف پارٹنر ہے وہ آپ کی، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. کل میں بتاؤں گا سورہ نساء کے اندر اور 5ویں پارے کے اندر عورتوں کے تعلق سے اسلام نے کیا کہا ہے. کل آپ کو یہ سب سننے کو ملے گا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے. معاف کر دو، میں نے سنا ہے نا جمعہ کے خطبے میں، معاف کر دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا، صحابہ نے معاف کیا، اور اس طریقے سے بے شمار واقعات ہیں. معاف کر دو. واللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیے قرآن کی ایک آیت کو. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. سنو کرنول کے لوگوں اور میری بہنوں، ذرا غور سی اس آیت کے اوپر غور کرو. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. جب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، آپ سے بھی، ہم سے بھی، مرد سے بھی، عورت سے ہو سکتا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں. ہاں، کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم گنہگار ہے، خطا کار ہے. ہو سکتا ہے راستے میں جا رہے ہیں، نظر ادھر ادھر چلی گئی، گناہ ہو گیا. ہاں، گناہ ہو گیا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. گناہ کر لیا، زنا کر لیا، شراب پی لیا، یا غلط کام کر لیا، جھوٹ بول لیا. ذکر اللہ، میرے بندے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. فوراً، ارے گناہ ہو گیا. فاستغفروا لذنوبہم. اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، رویا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے. یہی تو پہچان نبیوں کی بتائی گئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو فوراً توبہ کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مومن کی پہچان غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، معاف کر لے. لیکن جو وہ گنہگار ہے، جو شیطان کے روش پہ چلنے والا ہے، راستے پہ چلنے والا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جو مومن ہوتے ہیں وہ ڈٹے نہیں رہتے، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں. ایک آدمی گناہ کر رہا، پھر کر رہا، پھر کر رہا، پھر کر رہا، کوئی ٹینشن نہیں. ہاں، نماز چھوڑ رہا تو چھوڑ رہا ہے. ایک آدمی نماز چھوڑ دے، ارے بھائی میری نماز چھوٹ گئی، نہیں اب ظہر میں پڑھوں گا، عصر میں پڑھوں گا، مغرب میں، فجر کی میری نماز چھوٹ گئی. آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے، چھوٹ گئی، میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا. میرے بھائیو، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، تو کم سے کم ایسے مومن بنیے جن مومن کی صفات اور جن مومن کی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. پھر دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت کو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
من انفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا. غور کیجئے اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے. لیکن سب سے بڑا احسان کون سا جانتے ہیں؟ ہاتھ دیا یہ بھی احسان ہے, پیر دیا یہ بھی احسان ہے, بیوی دیا یہ بھی احسان ہے, بچہ دیا یہ بھی احسان ہے, دولت دیا یہ بھی احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن جیسی دولت دی یہ بھی احسان ہے. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نبی دیا ہے. سب سے بڑا احسان. کتنا بڑا احسان. زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو یاد کرو. زمانہ جاہلیت کے لوگ کھانا کھاتے تھے, کھانے کا طریقہ پتہ نہیں. لوگ مہمان آیا کرتے تھے, شراب دے دیا کرتے تھے, لو پیو. جینے کا طریقہ پتہ نہیں. راستے میں چلتے تھے, کوئی لڑکی مل گئی خوبصورت سی, پکڑا. بہن اور بیویوں کوئی مطلب نہیں, پکڑا, دونوں میں جھگڑا ہوا. جو جیت گیا اس کو لے کر کے وہ چلا گیا اور اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے لگا. کیا حال تھا. ماں کے ساتھ, لوگ ماں کے ساتھ, جس باپ کا 2-4 بیویاں ہو اور سگی ماں نہیں دوسری ماں ہو, ان کے ساتھ زنا کرتا تھا. یہ حال. لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنین کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ تم ہی میں سے ایک رسول کو دے دیا ہے. تم ہی میں سے مطلب تم انسان ہو تو وہ بھی انسان, تم بشر ہو تو وہ بھی انسان, تم کھاتے ہو تو وہ بھی کھاتے ہیں, تم پیتے ہو تو وہ بھی پیتے ہیں, تم چلتے ہو تو وہ بھی چلتے ہیں. تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس نبی کو بھی تکلیف پہنچا کرتی تھی. تم بازار میں چلتے ہو تو وہ نبی بھی بازار میں چلا کرتے تھے. آج کے وہ ہمارے بریلوی بھائی اور پہلے کے لوگوں میں کیا فرق ہے جانتے ہیں؟ کفار مکہ, مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے, ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا ہے, ہماری طرح کھاتا ہے, ہماری طرح پیتا ہے. کیا ہمارے طرح کھانے والا, کیا ہمارے طرح پینے والا رسول بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ انسان مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے تھے. آج ہمارے یہ بریلی بھائی رسول مانتا ہے لیکن انسان نہیں مانتا ہے. دیکھ رہے ہیں, رسول مانتا ہے لیکن انسان نہیں مانتا, کہتا نور ہے. حالانکہ قرآن چیخ کر کے کہتا ہے, اے نبی اعلان کر دو, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی آپ اعلان کر دو, انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. لیکن مقام کے اعتبار سے نہیں. مقام تو کیا کہنا, میرے اوپر جبرائیل امین آتے ہیں, قرآن نازل ہوتا ہے, مجھے حوض کوثر کا مالک بنایا گیا, میں سید المرسلین ہوں. مقام کے اعتبار سے نہیں, لیکن انسان کے اعتبار سے تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, میں بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں. تیرا بھی, تیری بھی ماں, میری بھی ماں, تمہارے بھی باپ, میرے بھی باپ, تمہارے بھی بچے, میرے بھی بچے. تمہیں بھی درد ہوتے ہیں, مجھے بھی درد, تمہیں بھی تکلیف پہنچتی, مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے. لیکن مقام کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد, اللہ کے بعد, اللہ کے بعد دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی ہستی ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. تو ہمیں اور آپ کو سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر کیا کہ نبی کو بھیجا, اور اس نبی نے کیا کیا, یزکیہم, لوگوں کو شرک سے پاک کیا, گناہوں سے پاک کیا, زنا سے پاک کیا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور لوگوں کو کتاب سکھلایا اور حکمت کی باتیں سکھلائی. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے, ورنہ انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارتے, ہمیں طریقہ نہیں معلوم, عبادت کیسے کرتے, پیدا کر دیا چھوڑ دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کر دیا ہے کہ کھاؤ تو کیسے, پیو تو کیسے, نماز پڑھو تو کیسے نماز پڑھو, اللہ کو راضی کرنا تو کیسے کرو, بیوی سے ملاقات کرو تو کیسے کرو, اپنے بچوں کے ساتھ رہو تو کیسے کرو. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. اس کے بعد قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کیجیے. قرآن کی اس آیت کے اوپر, کل نفس ذائقۃ الموت, اس آیت کو سن لینے کے بعد تو آدمی رونگٹے کھڑی ہو جائے. آج ہم زندہ ہیں نا,
آج سے پہلے کرنول کے اندر پچھلے سال کئی لوگوں نے تراویح کی نماز یا اس سے پہلے نماز پڑھی، جمعے کی نماز بھی پڑھنے آیا کرتے تو اس نے روزہ بھی رکھا، تلاوت قرآن بھی کیا، لیکن آج وہ اس دھرتی میں اس دنیا میں موجود نہیں ہے نہیں ہے۔ آج ہی تو ہمارے حافظ صاحب بتا رہے تھے کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے دنیا کے اندر انجوائے کرنے والوں، مستی کرنے والوں، شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرنے والوں، شرک کرنے والوں، غلط کام کرنے والوں، تمہیں ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، تمہیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا۔ تمہاری بیوی جو تم سے اتنی محبت کرتی ہے، مرنے کے بعد تجھے تمہارے بیٹے ابو کہہ کر کے تمہیں پکارتے ہیں، تمہاری وہ ماں جسے تم ماما کہہ کر کے پکارتے ہو، اگر موت ہو جائے تو تم اس کو اپنے گھر میں ایک دن رکھنا گوارا نہیں کرو گے۔ اے مسلمانوں، زندگی کی کیا گارنٹی ہے؟ جب تک باڈی میں جان ہے تب ہماری قدر و منزلت ہے، تب ہماری عزت ہو رہی ہے۔ جیسے موت ہو جائے ویسے ہمارے اپنے رشتہ دار لوگ کندھے موٹا کر کے قبرستان میں لے جائیں گے، اسی قبر میں ڈال دیں گے جہاں نہ تکیا، نہ بستر، نہ کولر، نہ پنکھا، نہ اے سی، نہ کچھ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ گھر والے، نہ سماج کے لوگ، نہ معاشرے کے لوگ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے، اس موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر تیاریاں کر لو۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے کے نماز میں تشریف لے گئے، جنازے کے نماز میں تشریف لے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، قبر کھودی جا رہی ہے، نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ زارو قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے نبی کو روتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدوا لمثل ھذا، او میرے ساتھیو، او میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری تم بھی کرو، اس قبر میں تمہیں بھی آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے دنیا کے لوگوں، اے میری پیاری بہنوں، اے کرنول کے مقدس شہزادیوں، کم سے کم اس قبر کی تیاری کرو جہاں نہ کولر، نہ پنکھا، نہ تکیا، نہ بستر، نہ اے سی، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس قبر کے اندر کیسی زندگی گزارو گے؟ تمہیں بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ اسی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے تھے، موت کو یاد کر کے۔ میرے بھائیوں، موت ہمیں بھی آنی، آپ کو بھی آنی۔ ہم سے بڑے بڑے رئیس لوگ آئے دنیا میں، ہینڈسم لوگ آئے، میری بہنوں آپ سے بھی زیادہ خوبصورت حسینائیں دنیا کے اندر آئی، لیکن آج اس سرزوئی زمین کے اندر وہ ہے نہیں۔ اس وجہ سے سکندر بادشاہ کو یاد کرو، سکندر بادشاہ جو بادشاہت کیا کرتا تھا لیکن 6 مہینے اپنے بادشاہت کسی کو دے دیا کرتا تھا، کسی کو دے دیا کرتا تھا، اور 6 مہینے کے لیے وہ جنگل کی طرف اور ایسے قبرستان کی طرف چلا جایا کرتا تھا جہاں پہ قبر ٹوٹی پھوٹی ہوا کرتی تھی، اور وہاں پہ ان قبروں سے ہڈیوں کو نکال لیا کرتا تھا، ان قبروں سے ہڈیوں کو نکال لیا کرتا تھا، اور ان قبر کی ہڈیوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا تھا، او ہڈیو، کل تم میرے طرح تھے، کل میں تیرے جیسا ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے سکندر بادشاہ خوب زیادہ روتا تھا۔ کیسے لوگ تھے میرے بھائیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں اور آپ کو بھی مرنا ہے۔ دنیا میں زیادہ لذت، زیادہ انجوائے کے چکر میں اپنے اس قبر کو خراب مت کرو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ مسلمانوں، آخرت کو زیادہ ترجیح دو،
دنیا کو زیادہ ترجیح دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ رب کریم ہماری بھی موت آئے گی لیکن اس موت کی آنے سے پہلے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے اللہ ان کے ماں باپ کو کربٹ کربٹ اللہ جنت نصیب عطا فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.